اللہ 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 رب بندے دی ذات اکو جویں وچ کپڑے دے روح کپڑے دے وچ روح ہے لکیا تے وچ بندے دے تو اگر دنیا مجھ سے روٹھ جائے تو میں 4 دن دکھی ہوں گی، اور اگر میرا رب مجھ سے روٹھ گیا تو میں نے ہمیشہ دکھی رہنا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی عقل ہی تمہارے لیے رب کا حکم ہے، مگر رب کا جو سچا احساس ہے وہ تمہارا اپنا دل ہے۔ اس کی آواز، اس کا حکم جب بھی آئے گا وہ تمہیں تمہارے دل میں سنائی دے گا، کسی دنیا کی عقل سے نہیں۔ مگر اگر میں دنیا کی عقل کے مطابق نہ چلوں تو میں مکمل ہی ناکام ہو جاؤں گی دنیا کے ہر معاملے میں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں روح انسانی جسم میں ڈھل کر روح قدوس یعنی روح پاک کو ڈھونڈنے آتی ہے، یعنی اپنا آپ ڈھونڈنے آتی ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کہ جب انسان روحانی شکل میں تھا تو اپنے رب کو پہچانتا تھا، اس کو اپنا رب مانتا تھا، پھر اس کی اس دعوے کا امتحان کے لیے اسے جسم دے دیا گیا کہ یہ جسم آڑ ہے، ایک پردہ ہے انسان اور رب کے درمیان، کہ اس جسم کو پا لینے کے بعد بھی تم اپنے اس دعوے پہ قائم ہو کہ نہیں۔ وہ دعویٰ جب تم نے بولا کالو بلا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں روح انسانی جسم میں ڈھال کر روح قدوس کو، پاک روح کو ڈھونڈنے آتی ہے، اور ایک مقرر وقت کے بعد انسانی روح نے واپس چلے جانا ہے۔ سدا اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا کہ یہاں کا نفع نقصان مکمل کامیابی یا ناکامی بن جائے۔ جو روحیں دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھول جاتی ہیں اور اسی جسم کو اپنا مان لیں، وہ دنیا میں کامیاب ہو کر بھی ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو گئیں۔ اور جن روحوں نے اپنے رب کو یاد رکھا، اس جسم میں رہتے ہوئے اس کی فنا کو سمجھ لیا، وہ دنیا میں ناکام رہ کر بھی ہمیشہ قائم رہنے والی اصل زندگی میں کامیاب ہو گئیں۔ اور اس لیے رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، اور دنیا کی عقل کی آواز کو اپنے دل کی احساس کی آواز پہ حاوی ہونے مت دینا۔ یہ آواز انسان میں گونجتی رہتی ہے، ہزارہ آوازوں کے درمیان ایک آواز جسے پہچان لینے والا اور پہچان کر اس پر کان دھر کر عمل کر دینے والا کامیاب ہو گیا، دنیا کی فانی زندگی میں بھی اور پیش آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بھی۔ یاد رکھنا کہ تکبر کے، انا کے راستے ہمیشہ ہی آسان اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر پھر یہ راستے ہی رہ جاتے ہیں، ان راستوں کی کبھی کوئی منزل نہیں۔ اور دل کی آواز کا راستہ چاہے کتنا بھی مشکل، دشوار، طویل، دور دراز لگے، مگر اس راستے کا اپنے مسافر سے ایک وعدہ ہے جو اسے خوبصورت کامیاب منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا تمہیں ان سب باتوں پہ یقین ہے؟ کیا تمہیں ان سب باتوں پہ یقین ہے کہ ایسا سب ہو جائے گا؟ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ سنو، ہر عمل ایک بیج کی طرح ہے، انسان ایک کسان کی طرح ہے جس کا کام ہے بیج زمین میں بو دینا، اس کی رکھوالی کرنا، یعنی اپنے عمل پہ قائم رہنا۔ آگے اس رب کا کام ہے، وہ بارش برسائے یا نہ برسائے، بیج کھلے، کھل کر زمین میں پھل پھول کر باہر نمودار ہو یا نہ ہو۔ انسان کا کام صرف عمل کرنا ہے، کسان کا کام صرف بیج بو دینا ہے۔ انسان کے بس میں، اس کے اختیار میں جہاں تک ہے اسے کرنا چاہیے، آگے رب کے ہاتھ میں ہے۔
سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جس انسان کو اس پہ یقین ہے اس کا رب اسے پار لگاتا بھی ضرور ہے، مگر جسے کبھی دیکھا ہی نہیں اس پہ یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پگلی او نادان، کسی بھی شے کی تاثیر محسوس تو کی جا سکتی ہے مگر نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، صرف اس کا احساس محسوس ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ کبھی خوشبو کو بھی دیکھا ہے تم نے؟ کبھی اس کو چھو کر دیکھا؟ مگر محسوس ہوتی ہے نا کہ آس پاس موجود ہے۔ رب دیکھنے کی منزل نہیں ہے بلکہ ماننے کی منزل ہے، اور اس منزل تک وہی پہنچ پاتا ہے جو اسے مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ جو اسے مانتا ہے وہ اس کے لیے ہر جگہ موجود ہے، اور جو اسے نہیں مانتا اس کے لیے وہ کہیں نہیں ہے، وہ اسے نہیں دکھتا۔ وہ شیشے میں دکھنے والے عکس کی طرح ہے، تم سامنے رہو گے تو سامنے رہے گا، تم چھپ جاؤ گے تو چھپ جائے گا۔